بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اصحاب فیل اور ہاتھیوں کا واقعہ اسلامی تاریخ اور قرآن مجید کی ایک مشہور اور سبق آموز داستان ہے۔ یہ واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کچھ عرصہ پہلے پیش آیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور غلبے کا ایک عظیم مظاہرہ کیا۔ اس واقعے کو قرآن مجید کی سورہ فیل میں بیان کیا گیا ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مقدس جگہ بیت اللہ کی حفاظت کے لیے کس طرح غیر معمولی طاقت کا استعمال کرتے ہیں۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اصحاب فیل کا واقعہ یمن کے حبشی گورنر ابرہہ سے منسوب ہے۔ ابرہہ یمن کا حکمران تھا اور اس کی خواہش تھی کہ یمن کو تجارتی، مذہبی اور سیاسی اعتبار سے عرب کا مرکز بنایا جائے۔ عرب کے لوگ سالانہ حج کے لیے خانہ کعبہ آتے، جس کی وجہ سے مکہ مکرمہ ایک اہم مرکز تھا۔ ابرہہ نے محسوس کیا کہ اگر وہ خانہ کعبہ کی اہمیت کو کم کر دے تو یمن تجارتی اور مذہبی سرگرمیوں کا مرکز بن سکتا ہے۔ ابرہہ نے یمن کے شہر صنعاء میں ایک عظیم الشان کلیسا تعمیر کیا، جس کا نام الکلیس رکھا۔ اس نے اعلان کیا کہ اب عرب کے لوگ اس کلیسا کی زیارت کریں اور خانہ کعبہ کے بجائے یہاں عبادت کریں، لیکن عربوں نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا اور وہ اپنی روایتی عبادت گاہ خانہ کعبہ سے جڑے رہے۔ عربوں میں سے کسی نے احتجاج کے طور پر ابرہہ کے کلیسا کو نقصان پہنچایا، جس سے ابرہہ کو شدید غصہ آیا۔ اس نے قسم کھائی کہ وہ خانہ کعبہ کو تباہ کر دے گا اور عربوں کو اپنی عبادت گاہ کی اہمیت قبول کرنے پر مجبور کرے گا۔ ابرہہ نے خانہ کعبہ کو تباہ کرنے کے لیے ایک بڑی فوج تیار کی، جس میں ہاتھی بھی شامل تھے۔ یہ فوج جدید ہتھیاروں سے لیس تھی اور اس کا مقصد خانہ کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دینا تھا۔ ابرہہ کے ساتھ اس کی فوج کا سب سے بڑا اور مضبوط ہاتھی تھا، جسے محمود کہا جاتا ہے۔ ابرہہ کی فوج مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئی، لیکن راستے میں انہیں مختلف مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ کئی عرب قبائل نے ابرہہ کی فوج کا مقابلہ کیا، لیکن وہ اس طاقتور فوج کے آگے بے بس ہو گئے۔ ابرہہ کی فوج جب مکہ مکرمہ کے قریب پہنچی تو اس نے قریش کے جانوروں کو لوٹ لیا، جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے اونٹ بھی شامل تھے۔ عبد المطلب، جو قریش کے سردار تھے، ابرہہ کے پاس گئے اور اپنے اونٹ واپس کرنے کی درخواست کی۔ ابرہہ نے حیرت سے پوچھا، تم اپنے اونٹوں کی فکر کر رہے ہو لیکن اپنے معبد خانہ کعبہ کی فکر نہیں؟ عبد المطلب نے اطمینان سے جواب دیا، میں ان اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے ان کی واپسی چاہتا ہوں۔ رہا خانہ کعبہ تو اس کا مالک اللہ ہے اور وہی اس کی حفاظت کرے گا۔ ابرہہ نے عبد المطلب کو حقیر سمجھ کر ان کی بات کو نظر انداز کر دیا اور خانہ کعبہ کی طرف پیش قدمی جاری رکھی، لیکن جیسے ہی اس کی فوج مکہ کے قریب پہنچی، اللہ تعالیٰ کی قدرت نے ایک معجزہ ظاہر کیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ان کے مکر کو ناکام نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیجے جو ان پر کنکر پھینک رہے تھے، پھر انہیں کھائے ہوئے بوسے کی طرح کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ابابیل کے پرندے بھیجے، جن کے پنجوں اور چونچوں میں چھوٹے چھوٹے کنکر تھے۔ ان پرندوں نے ابرہہ کی فوج پر یہ کنکر پھینکنے شروع کر دیے۔ ہر کنکر جس پر گرتا وہ اسی وقت ہلاک ہو جاتا۔ یہ کنکر اللہ کے حکم سے فوجیوں کے جسم کو چھید کر رکھ دیتے تھے۔ ابرہہ سمیت پوری فوج کو اللہ کے عذاب نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ فوج جو خانہ کعبہ کو تباہ کرنے آئی تھی خود نیست و نابود ہو گئی۔ ابرہہ خود بھی اس عذاب سے نہ بچ سکا۔ روایات کے مطابق وہ زخمی حالت میں یمن واپس لوٹا، لیکن چند دن بعد عبرتناک موت کا شکار ہو گیا۔ اللہ کی قدرت۔ یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مقدس جگہوں اور اپنے بندوں کی حفاظت کرنے پر قادر ہے۔
چاہے دشمن کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو۔ غرور اور تکبر کا انجام۔ ابرہہ کی سرکشی اور تکبر نے اسے ذلت و رسوائی کا سامنا کروایا۔ عبد المطلب کا اللہ پر بھروسہ اور یقین ہمیں سکھاتا ہے کہ مومن ہمیشہ اللہ کی مدد پر یقین رکھتا ہے۔ انسان کتنا ہی طاقتور ہو، اللہ کی مرضی کے آگے بے بس ہے۔ خانہ کعبہ کی عظمت۔ یہ واقعہ خانہ کعبہ کی تقدیس اور حرمت کو اجاگر کرتا ہے۔ اصحاب فیل کا واقعہ ایک ایسی داستان ہے جو ہمیں اللہ کی قدرت، غلبے اور اپنی عبادت گاہوں کی حفاظت کا سبق دیتی ہے۔ یہ واقعہ آج بھی مسلمانوں کے لیے ایک یاد دہانی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور وہ اپنے دین اور اس کی نشانیوں کی حفاظت کرنے والا ہے۔ دوستو، ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔